مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند عظیم اور محیب خدا اپنے فرما بردار اور محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے۔ اے خداوند، آج ہم تیرے ان وعدوں کو جو تو نے کلام مقدس میں ہم سے کیے یاد کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ جو دعا کلام مقدس میں سے ہو کر کرتے ہیں وہ ہماری زندگی میں اثر رکھتی ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرے سامنے خالی ہاتھ آئے ہیں، لیکن دل میں ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم اپنا دل تیرے حضور میں انڈیلتے ہیں اور اس کے تیرے سامنے رکھتے ہیں، اور تیری رحمتوں اور تیری برکتوں کے طلبگار ہو کر تیرے حضور آتے ہیں۔ اے خداوند، ہم سب سے پہلے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اپنی ہر ایک چیز کے لیے۔ اے خداوند، ہم اپنی زندگی کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے۔ اے باپ، ہم اپنے گھروں کے لیے، اپنی سانسوں کے لیے، اس امید کے لیے جو تو نے ہمارے دلوں میں ڈالی، تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند، جیسے تیرا کلام کہتا ہے، ہر حال میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہارے واسطے خدا کی یہی مرضی ہے۔ اے باپ، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم غریبی اور ناکامیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اے باپ، پھر بھی ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ تیرا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے جو کہتا ہے، خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اے باپ، یہ کلام خداوند ہمیں تقویت دیتا ہے، ہمیں دلیری دیتا ہے کہ خداوند تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا ہے۔ اور اے خداوند، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند، جب ہم تجھے پکارتے ہیں اپنی ناکامیوں میں، اپنی محرومیوں میں، تو موجود ہوتا ہے، تو اپنے مددگاروں کو خداوند ہماری زندگیوں میں بھیجتا ہے، جو روح القدس ہے، تو ان کو ہماری زندگی میں بھیجتا ہے تاکہ وہ ہمارے مددگار بن کر ہماری ہر گھٹی کو خداوند خوشی کے ساتھ پورا کریں۔ اے باپ، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ناکامیوں کے ذمہ دار خود ہیں، کیونکہ ہم تیری فرما برداری میں نہیں چلتے، باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم جانتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں۔ اگر ہم نے کبھی شکایت کی ہے تو ہمیں معاف فرما۔ اگر ہم نے دوسروں کی کامیابی پر حسد کیا ہے تو ہمارے دل کو صاف کر۔ اگر ہم نے کبھی لالچ کیا ہے یا دوسروں کا حق مارا ہے تو ہمیں معاف فرما۔ اگر ہم نے تیرے دیے ہوئے وسائل کو ضائع کیا ہے تو ہمیں حکمت دے کہ ہم انہیں لائق طور پر استعمال کرنا سیکھیں۔ اے خداوند، تیرا کلام کہتا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو جو سچا اور عادل ہے ہمارے گناہ معاف کرنے اور ہمیں سب ناپاکی سے پاک کرنے میں وفادار ہے۔ اے خداوند، جیسا تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگرچہ چیونٹی چھوٹی سی مخلوق ہے پھر بھی اپنا اناج محنت سے اکٹھا کرتی ہے، ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا پھر بھی محنت سے کام کرتی ہیں۔ اے خداوند، آج ہم تیری حضوری میں آ کر اس دنائی کو مانگتے ہیں، اس محنت کی زندگی کو مانگتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی خداوند برکت اور محنت کے پھل لگے۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آج ہم تیرے حضور میں بڑے ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اے خداوند، تیرا کلام جو سچا ہے اور جو ہمیشہ تو وعدے ہم سے کرتا ہے تو ان کو پورا کرتا ہے، جیسے تیرا کلام کہتا ہے، آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے وہ تیرے لیے کھول دے گا
اے خداوند آج اپنے آسمان کو کھول کر ہم پر مالی اور روحانی برکتوں کو انڈیل۔ اے خداوند ہمارے کام پر، ہمارے کاروبار پر، روزگار پر، ہر کوشش پر خداوند تو اپنے آسمان کو کھول کر برکت انڈیل۔ اے خداوند تیرا کلام کہتا ہے کہ میں تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں پر برکت دوں گا۔ اے خداوند تو ہمارے ہاتھوں کے کاموں کو پھلدار بنا اور ہر خشک زمین کو ہریالی میں بدل دے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ میں تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے برکت دوں گا۔ اے خداوند ہم مانگتے ہیں کہ آج جب ہم تیری حضوری میں جھکے ہیں تو ہم اس کے بعد جو بھی کام کریں اے خداوند وہ کام کاروبار تیری پاک مرضی کے مطابق ہو، اور اے خداوند وہ ہمارے لیے پھلدار ثابت ہو، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے جو بھی کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ خداوند ہمارے ہر ایک کام میں تو برکت ڈالنا۔ میری یہوہ پاک خدا تیرا کلام کہتا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ہم تیرے حضور سے مانگتے ہیں اپنی روحانی برکات کو، اپنی مالی برکات کو، اپنے خداوند گھرانے میں زندگی اور سلامتی کی برکت کو مانگتے ہیں۔ اے خداوند ہم تیرے حضور میں آ کر اے خداوند تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں تیرے آسمان کی بادشاہی کو، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے اگر تو میرے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرے گا تو یہ ساری چیزیں میں تمہیں انعام میں دوں گا۔ اے میرے یہوہ پاک خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے تیرے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کریں، پہلے خداوند تجھے ڈھونڈیں، تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور پھر خداوند یہ ساری برکتیں ہمیں خداوند انعام میں تو نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اے خداوند ہم تیرے حضور پر آ کر خداوند تیرے در پر آ کر کھٹکھٹاتے ہیں میرے خداوند، تو کھول۔ اے خداوند تیرا کلام کہتا ہے کہ تو آسمان کے دریچے کھول کر ہم پر اپنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ اے خداوند تو اپنے آسمان کے دروازے کھول ہم پر۔ اے خداوند آج ہم پر رحمت کر اور ہمارے لیے فراوانی کے دروازے کھول دے ہمارے خداوند۔ اے خداوند ہم تیرے بیٹے کے لہو کو مانگتے ہیں اپنے اوپر، کیونکہ تیرے بیٹے کا لہو ہمارے لیے بہایا گیا تاکہ ہم ہر لعنت سے چھڑائے جائیں، ہر ایک بندھن سے چھڑائے جائیں، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ خداوند مسیح نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ وہ ہمارے لیے لعنتی بنا۔ اے خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ غربت، کمی اور تنگی کی ہر زنجیر آج ہماری زندگی سے ٹوٹ گئی ہے، ہر قرض، ہر ناکامی اور ہر مالی رکاوٹ یسوع مسیح کے نام سے ٹوٹ گئی ہے۔ اے خداوند ہمارے خاندانوں پر جمی ہوئی ہر مالی لعنت مسیح یسوع کے نام سے دھل چکی ہے۔ اے خداوند آج ہم تیری حضوری میں آ کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ اب سے ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جئیں گے۔ اے خداوند جو مالی برکتیں تو ہمیں دے گا ہم ان کو دوسروں میں بانٹیں گے۔ اے خداوند ہم وہ بنیں گے کہ خداوند ہم تیرے نام سے دوسروں کو دینے والے بنیں۔ اے خداوند آج ہم اقرار کرتے ہیں کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ تم قرض لینے والے نہیں بلکہ قرض دینے والے بنو گے۔ اے خداوند ہمیں توفیق دے کہ جب تو اپنی مالی برکتیں ہم پر نازل کرے تو ہم دوسروں کو دینے والے بنیں۔ اے خداوند تیرا کلام کہتا ہے جو کم بوتا ہے وہ کم کاٹے گا اور جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا۔ اے باپ ہمیں ایسا دل دے جو تیرے کلام کے لیے، تیرے کاموں کے لیے، تیری منادی کے لیے کھلا ہو۔ اے خداوند ہمیں یہ یاد رکھنا سکھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا جو کچھ تو آج اس دعا کے بعد ہمیں دینے والا ہے وہ سب تیرا دیا ہوا ہے، اور اے خداوند وہ سب ہم تیرے کاموں میں صرف کریں گے، جیسے تیرا کلام کہتا ہے کہ پوری دہیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ اے خداوند ابراہیم اور یعقوب نے جب تک یہ حکم بھی نہ تھا اپنا 10واں حصہ تیری حضوری میں بویا، اور اے خداوند تیری حضور سے ڈیروں برکات کو اور برکتوں کو پایا۔
اے خداوند آج ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا 10واں حصہ تیری حضوری میں بوئیں، اور اے خداوند باقی جو 90% ہے خداوند اس کو بھی تو پاک کرنا، تاکہ خداوند جب ہم اپنا بیج اپنا 10واں حصہ تیری حضوری میں بو دیتے ہیں تو خداوند باقی تو 90% کو خداوند بلیس کرتا ہے، اور خداوند تو ہمارے بیچ میں سے فضول خرچی اور تنگی کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا کہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے۔ خداوند اس طرح تو ہمارے 90% کو پاک اور بلیس کرتا ہے۔ خداوند آج ہم تیری حضوری میں آ کر بڑے ایمان کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ آج تو نے ہماری مالی برکات کے دروازے کھول دیے ہیں، آج تو نے خداوند ہمیں بیج بونے والا بنا دیا ہے۔ اے خداوند آج تو نے ہماری غریبی اور کمیوں کے بندھنوں کو توڑ دیا ہے۔ خداوند آج ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم قرض لینے والے نہیں بلکہ قرض دینے والے ہوں گے۔ خداوند آج سے ہم قرض سے آزاد ہیں۔ خداوند آج سے ہم برکت یافتہ ہیں، ہم برکت دینے والے ہیں۔ خداوند آج سے ہمارے ہاتھوں کے کام بابرکت ہیں، جیسا تیرا کلام کہتا ہے کہ میں تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے برکت دوں گا۔ اے خداوند تیرا کلام کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ آج سے خداوند کوئی کمی کوئی گھاٹا خداوند ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ آج سے خداوند ہم بھرپور ہیں، اور اے خداوند ہمارے گھر ہماری آٹے والی مٹکی اور تیل والی کپی بھری ہے۔ خداوند ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اے خداوند تیرا کلام کہتا ہے کہ تو راست باز سے کسی نعمت کو باز نہیں رکھے گا۔ خداوند جتنی برکتیں تو نے ہمارے لیے رکھی ہیں آج وہ ہم سب ہم وہ پا لیتے ہیں خداوند، کیونکہ خداوند تیرا کلام کہتا ہے کہ تو راست باز سے کسی نعمت کو باز نہیں رکھے گا۔ خداوند یہ ساری دنیا تو نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے خداوند یہ سب اے خداوند، اور تو کسی چیز سے بھی ہمیں باز نہیں رکھتا۔ خداوند تیرا کلام کہتا ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز اور لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ اے خداوند آج ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بلیسڈ ہیں، ہم کھجور کے درخت کی مانند ہمیشہ سرسبز ہیں۔ خداوند ہم ہمیشہ دوسروں کو دینے والے ہوں گے۔ اے خداوند تیرا کلام کہتا ہے شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ آج ہم اس بات کا ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ خداوند ہم تیری حضوری کے صرف محتاج ہیں۔ ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا۔ خداوند آج ہم ان برکتوں کو تیرے کلام کے ان سارے وعدوں کو اپنے لیے ریسیو کرتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری دعاؤں کو سن لیا ہے، تو نے آج ہمیں یہ برکت دے دی ہے۔ ہم ایمان کے ساتھ خداوند مانگتے ہیں کہ برکت کا آج یہی وقت ہے، آج اسی وقت ہمیں تو نے اپنی برکتوں سے نواز دیا ہے، اور اے باپ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی تیرے جلال کے لیے چمکے گی اور ہم دوسروں کے لیے گواہی بنیں گے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ اے باپ تیرا شکر ہے کہ آج سے ہماری زندگی بدل گئی ہے، آج سے ہم تیرے وعدوں پر کھڑے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ تو اپنی وعدوں کو پورا کرے گا۔ اے خداوند ہم یہ دعا مسیح یسوع کے جلالی نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ مسیح یسوع کی برکت آپ سب سننے والوں پہ ہو، آمین۔ ہماری دعائیں جب تک ان کے ساتھ کلام مقدس نہ ہو بے اثر ہیں۔ آج سے ہم اپنی دعا کے بعد کلام مقدس کی تلاوت بھی کیا کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ زبور 1 کی تلاوت کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ
خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خداوند کا زندگی بخش پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔